آپ ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ بھائی اس کے لیے تو مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی، لیکن آپ سب صحافیوں کا حق مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں جی۔ میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو ایک سال سے افغانستان پاکستان کے درمیان کچھ ناراضگیاں چل رہی تھیں، خاص طور پر پاکستان میں جو اسٹیٹ کے اوپر، فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا، تو یہ بڑی ناراضگی کا باعث تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام شعبوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے راستے مسدود ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی ہم سب کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی پوری تاریخ میں اگر کوئی پاکستان دوست عنصر موجود ہے تو وہ یہی امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان افغانستان ہی ہے۔ اور جب پہلے ملا عمر مرحوم کی قیادت میں انقلاب آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان نے ان کو باقاعدہ تسلیم کیا تھا۔ پھر ظاہر ہے جی کہ ہر ملک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی میرا دوست ملک ہو۔ افغانستان صرف امارت اسلامیہ کی صورت میں ایک پاکستان دوست ملک کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن ایسے ایسے واقعات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے وہ آرزوئیں جو ہیں وہ ماند پڑ گئیں اور وہ امیدیں جو ہیں وہ خاکستر ہونے لگیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب امارت اسلامیہ نے مجھے دعوت دی کہ آپ افغانستان آ جائیں تاکہ ہم کچھ معاملات پر بات کر سکیں، تو میں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو اور اس سے جو ہمارے اسٹیٹ کی متعلقہ ادارے ہیں یا شخصیات ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا کہ مجھے دعوت ہے، میں جا رہا ہوں اور ایک وفد لے کر جا رہا ہوں، تو اس میں اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے، ہماری ریاست کا سوچ کا زاویہ کیا ہے، ہمیں وہاں پر بات کرنی ہے تو کس زاویے کے ساتھ کرنی ہے، کن ترجیحات کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس چیزوں پر میں نے اعتماد میں لیا اور میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے مواقع، اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا تھا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس چیز میں رکاوٹ کیا ہے یا جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اس کو بھی ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ چنانچہ انہی خطوط پر ہم نے وہاں پر بات کی، اور سب سے پہلی ضیافت جو ہماری ہوئی پہلی روز وہ مولوی عبدالکبیر صاحب کے گھر میں ہوئی، جو نائب وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے بڑے کھلے ڈھلے انداز کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر بات کی، اور پاکستان کے رویوں کو سراہا انہوں نے، اور پاکستان کو ایک اپنے لیے بڑا سہارا تصور کیا، اور ان واقعات کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جو ہمارے درمیان تلخی کا سبب بن رہی ہیں، اور اس پر ان کا مثبت سوچ تھا کہ ہم نے اس کو طے کرنا ہے۔ چنانچہ اسی میٹنگ میں آئندہ آنے والی جو تمام میٹنگیں تھیں تو اس کا ایک ایجنڈا پر ہم نے اتفاق کیا، اور اسی ایجنڈے کے تحت پھر ہم نے ساری چیزیں وہاں ذکر کی۔ تو جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، چاہے وہ وزراء کی سطح پر تھی، چاہے وہ پرائم منسٹر کی سطح پر تھی وہاں، تو سب کے سب بڑی ہی مثبت اور بڑی ہی ثمرآور نظر آنے لگی ہمیں، اور ہم نے سوچا کہ الحمدللہ اس دورے سے برف پگھل گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے کا بریک آؤٹ یہ آیا ہے کہ اس سے حالات جو ہیں وہ کسی حد تک نرمی کی طرف یا بہتری کی طرف چل پڑے ہیں؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہم مسئلے کے حل اور اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے گئے تھے یا مسئلے کے حل کی شروعات کے لیے گئے تھے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا دورہ مسئلے کے حل، مشکلات کے حل کی شروعات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دورے سے اچھی شروعات ہوئیں، اور اس کی جب میں نے تفصیل یہاں پر پاکستان کی وزارت خارجہ
ہمارے جیلانی صاحب خود میرے گھر تشریف لائے اور ایک لمبی میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اور تمام تفصیلات ان کے سامنے رکھی. اب یہاں پر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے نظام کار بنایا جائے, ایک میکینزم ہو کہ جس میں انہی خطوط پر ہم اب آگے بڑھیں اور ان مشکلات کو بھی دور کریں جو اس تعلقات کی خرابی کا سبب بن رہی ہیں, ان اسباب کو بھی دور کریں اور ایک دوسرے کو ہم شکایت کا موقع نہ دیں اور تمام چیزیں برادرانہ انداز کے ساتھ اور ایک پڑوسی ملک کے ناطے ہمیں افغانستان کے ساتھ طے کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایسی کون سی لائن تھی, یہ ایک کوئی ایسی بات جو کہ پاکستان سے متعلق تھی کہ یہ درست نہیں ہے یا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی, کوئی ایسی نشاندہی ان کی طرف سے کی گئی؟ سب سے بڑی بات جس کی مجھے کہنے کی اجازت بھی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے, یہاں پر عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے جو نقصانات ہوئے ہیں, اس پر انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ پاکستان کی شکایتیں ہمیں بجا لگتی ہیں, لیکن ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک پاکستان کی پوزیشن ہے, ایک ہماری پوزیشن ہے. پاکستان چونکہ متاثرہ ملک ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں پاکستان کا ساتھ تعاون کریں, تو اس کے لیے بیٹھ کر ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور ایک طویل المدت اسٹریٹجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو اس پر ان کی بھی خواہش تھی اور جو یہاں میں نے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بہت مناسب بات ہے. اب تو ایران کے ساتھ بھی حالات کچھ ناخوشگوار پیدا ہو رہے ہیں, وہ کسی بھی سطح پہ ہیں, حکومتوں کی سطح پہ ہیں یا کسی ایک خاص مخصوص ایریاز کی سطح پہ ہیں, مگر یہ کہ یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن میں ہے اور اسپیشلی اس کا پاکستان میں اس وقت جو کہ انتخابی وقت ہے, انتخابات ہونے جا رہے ہیں, 3 ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے, اس صورتحال میں ایران کے ساتھ اس طرح کی صورتحال بننا یہ کس طرف اس کا اشارہ ہے؟ میرے خیال میں اس کی ابتدا تو ایران نے کی ہے اور پاکستان کو بھی پھر اپنے عوام اور اپنے سیکورٹی فورسز اور اپنی فوج کا مورال کا لحاظ ہوتا ہے, اس کو بھی ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو کچھ احتجاج پھر پاکستان کو بھی نوٹ کرانا پڑ گیا, لیکن ہم ایران سے بھی یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ براہ راست کوئی کارروائی کرنے کی بجائے کیا پاکستان کے ساتھ ضروری نہیں تھا کہ آپ بات کرتے اور اس حوالے سے پاکستان کی مدد آپ مانگتے, آپریشن بھی ہوتا تو پھر ایک طے کرتے کہ ہم مشترکہ آپریشن کرتے ہیں. یک طرفہ طور پر پاکستان کے سرحدات کو عبور کرنا, یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور 20 سے 25 ہزار وہاں پر شہری عام آبادی جو ہے متاثر ہوئی ہے, شہید ہو گئے ہیں لوگ, جس میں 70% سے زیادہ جو ہے بچے اور عورتیں ہیں. تو اب اس پر امریکہ جب ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل کو, اس ساری درندگی پر اور ساری سفاکیت پر, تو یہ تو دنیا کو جواز فراہم کر رہا ہے کہ آپ جس ملک میں جہاں چاہیں آپ نشانہ بنائیں اور اس ملک کی کوئی سرحد کے احترامات نہیں ہیں جی, اور اس کا کوئی عزت نہیں ہے. تو یہ سارے قانون پامال کر دیے گئے ہیں, عالمی قوتوں کی وجہ سے پامال ہوئے ہیں. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جغرافیائی تقسیم ہے اور ملک کی سرحدات کے اندر ہر ملک کا اپنا ایک اقتدار اعلیٰ ہے اور اس کی اپنی خود مختاری ہے, تو پھر اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ دنیا کے قانون کا تقاضا ہے. لیکن انہوں نے تو حضرت نہ ایران کو معاف کیا, عراق کو معاف کیا, نہ انہوں نے لیبیا کو معاف کیا, نہ انہوں نے افغانستان کو معاف کیا, اور اب وہی چیز جو ہے اس کی نقالی ساری دنیا کر رہی ہے کہ اگر یہ کام تمہارے لیے جائز ہے تو میرے لیے بھی جائز ہے. تو ایک طاقتور کے مقابلے میں تو کمزور شاید جوابی کارروائی نہ کرے, لیکن جو برابر کی دنیا ہے وہ تو پھر جنگ میں چھڑ جائے گی. یہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ایک طرح سے جھڑپ ہوئی ہے, یہ 2 ملکوں کا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, کوئی عالمی سطح کی کوئی قوتیں اس میں انوالو تو نہیں ہو سکتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک مجھے عجیب سا لگا, ایران کہتا ہے کہ میں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنایا ہے, جبکہ یہاں پر بچے شہید ہوئے ہیں جی. پاکستان کہتا ہے میں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنایا ہے جی. اب دونوں کا نشانہ جو ہے بلوچ ہیں اور بلوچ علیحدگی پسند ہیں. تو پہلے تو اس بات کو واضح کیا جائے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک ہی برادری, ایک ہی قوم وہ یکساں طور پر دونوں ممالک کے لیے مشکلات کا باعث ہے, تو اس کے لیے بھی ایک مشترکہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی.
اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں اپنایا گیا۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہرحال ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ سفیروں کا واپس بھیجنا، وہاں سے منگوا لینا اور یہاں سے واپس بھیج دینا، یہ کس حد تک کا شدید رویہ ہے؟ یہ سفارتی احتجاج کا حصہ ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی سفیر کو ہم اپنے سفارت خانے میں بلا کر اسے احتجاج کرتے ہیں، کبھی اس کا سکیل اوپر ہوتا آتا ہے تو پھر ہم سفیر کو بلا لیتے ہیں۔ اگر کسی نے باقاعدہ ملک کے سرحدات کے اندر جا کر حملہ کیا ہے تو ایک جوابی کارروائی اس طرح بھی کر لی جاتی ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جنگ کو دوام دیا جائے، یہ صرف احتجاج نوٹ کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے رائے واضح طور پر ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں، قدیم ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے سے گہرے روابط ہیں، اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اب بھی وقت ہے کہ ہم مزید کوئی منفی اقدام نہ کریں بلکہ مثبت اقدامات کا آغاز کریں اور اس معاملات کو ہم شائستگی کے ساتھ حل کریں۔ آپ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ناقد رہے ہیں، مزید یہ سچویشن کچھ خراب ہوتی محسوس ہو رہی ہے، آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے یا اب کچھ اس کو روکا نہیں جا سکتا لہٰذا ہونے دیا جائے؟ دیکھیے، ہم نے جو الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کی ہیں وہ تو 8 فروری کے اب الیکشن ہی کے لیے ہیں۔ ہم نے جو کچھ کہا اسے نہ سنا گیا اور نہ مانا گیا، تو ظاہر ہے الیکشن کا تو ہم انکار نہیں کر رہے، الیکشن تو ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی عدم توازن سامنے آتا ہے، کوئی شکایات سامنے آتی ہیں، عوام کا پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنے میں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں یا بدعملی کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے، تو یہ تو پھر ہم نے اپنی بات ریکارڈ پہ رکھ دی ہے، اس سے آگے ہم کوئی اسٹیٹ کے لیے رکاوٹ تو نہیں بنیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا انتخابی نشانات کے حوالے سے اور اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی، خصوصاً ایک جماعت کی طرف سے۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ان کا حق ہے تنقید کرنا، اس طرح کی تنقید کرنا جس میں سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر ایک کیمپین کی ایک شکل دی جا رہی ہے؟ اس تنقید کا کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت۔ یہی صحافی، یہی چینلز، یہی اخبارات، یہی ادارے کسی زمانے میں ان کو پاگل بھی کہتے تھے، ان کو لااہل بھی کہتے تھے، ان کو نالائق بھی کہتے تھے، دھاندلی کی بنیاد پر ان کی حکومت کو تعبیر کرتے تھے، ان کے حق اقتدار کو تسلیم نہیں کیا، عوامی سطح پر قبول نہیں کیا گیا۔ تو آج جب وہ اپنے مقافات عمل کا شکار ہے اور تو اب پھر ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کو۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک پارٹی کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کوئی یکساں مواقع کی بات ہے تو پھر 2 صوبوں کی بھی بات کرو نا۔ کیا 2 صوبوں کو وہ حالات ماحول نصیب ہے؟ ایک پارٹی کے لیے آپ فکر مند ہیں اور 2 پورے صوبوں کے لیے آپ فکر مند نہیں ہیں، آپ آدھے پاکستان کے لیے فکر مند نہیں ہیں، تو یہ چیز بھی ذرا ہمیں دیکھنی چاہیے۔ نواز شریف جب جیل میں تھا اور ان کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کی پارٹی کے سینئر لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، خواتین جیل میں، اور ان کے ساتھ جو الیکشن کے دوران میں کیا گیا اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے، اب مقافت عمل تو ہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا ساری چیزوں کو جی۔ تو اب میرا خیال میں ایسی قوت جس سے ہماری تہذیب کو تباہ و برباد کیا، ہماری تہذیب کو ننگا کیا، ایسی پارٹی جس نے ملک کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے لفاظی کے، اور بس آج ان کے پاس صرف ایک کینسر اسپتال ہے، اس کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں، اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کاروبار بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اسی لاہور میں اس سے اچھے کینسر کے اسپتال بن گئے ہیں آپ۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کو، اصل میں اب بھی مغربی دنیا، امریکہ، مغرب میں یہودی لابی اب بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ہمارے جو ماحول ہے پاکستان میں اس کا کتنا زیر اثر ہے ہمارا ماحول، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے زیر اثر آ جاتے ہیں ان کے۔ تو ہم نے تو پھر وقت گزارنا ہوتا ہے جی، ہم وقت گزاری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جب آپ کے مخالف بانی پاکستان جیل میں ہیں اور انتخابی نشان ان کے پاس بلا نہیں ہے، ان انتخابات کو جسٹیفائی کرنا دنیا میں اور پاکستان میں یہ ممکن ہو سکے گا؟ بانی پاکستان، ویرانی پاکستان، بانی تحریک انصاف، بانی تحریک انتشار، ٹھیک ہے، یہ پارٹی ہونی نہیں چاہیے پاکستان میں جی۔ یہ سرے سے پاکستانی نظریات کی حامل جماعت ہی نہیں ہے جی، اور
جس نے پاکستان کو حضرت اس مقام تک پہنچایا کہ ہمارے سالانہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ منفی تک چلی گئی. ایسے لوگوں کو ہم دوبارہ لائیں جس سے ہمارے میگا پروجیکٹ سارے فریز کر دیے, بین الاقوامی سرمایہ کاری مکمل روک دی, اور یہ ریکارڈ پر یہ بات کہے کہ پاکستان میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں ہے. مغرب کی نوکری کرو, امریکہ کی نوکری کرو تو سلیقے کے ساتھ کرو نا, اپنے مفادات بیچ کر. پاکستان میں اس لیے تمہیں اقتدار پہ لایا گیا تاکہ آپ ہماری تہذیب کو اسلامی تہذیب سے ایک مغربی تہذیب کی طرف لے جائیں, ننگا معاشرہ پیدا کر لیں, مادر پدرازہ معاشرہ پیدا کر لیں, اور پھر اس کی بنیاد پر آپ چونکہ دنیا کی معیشت پر یہودی قابض ہے تو ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے آپ زمین بنائیں, ان کے لیے ماحول بنائیں, اور پھر اس کے بعد آپ تمام میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے دوستوں کی جو تھی وہ سب روک دیں. سعودی سرمایہ کاری رک گئی, امارات کی رک گئی, چین کی سرمایہ کاری رک گئی. یہ کون سی خدمت پاکستان ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے لیے کھڑا ہے, پاکستان کے خلاف کھڑا ہے, پاکستان کے مد مقابل کھڑا ہے. کچھ سمجھنا پڑے گا لوگوں کو اس حوالے سے, اور محض اس کو تنقید نہ کہا جائے. یہ تنقید نہیں ہے. میں دوسری پارٹیوں کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کر رہا, اختلاف تو میرا ان سے بھی ہے. یہاں پر میرے مقابلے میں صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہوگی, کوئی اور پارٹیاں بھی تو ہوگی, ان کے بارے میں میرا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ مولانا صاحب, کیا آپ کیمپین اسی طرح سے چلائیں گے, جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, اور گھر گھر کیمپین چلا سکیں گے ان حالات میں جب کہ آپ کو براہ راست پولیس کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے تھریٹس بھی ہیں؟ میں بہت سی چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا, اور ہم نے بتانی بھی نہیں ہے کہ جو میرے گھر کے خاندان کے لوگ, میرے بھائی, میرے بیٹے جو پھر رہے ہیں, ان کو کہاں کہاں کس کس مقام پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ہم اس کو دبا رہے ہیں تاکہ ہمارا کمپین جو ہے چلتا رہے. اس ماحول میں آپ بتائیں کہ میں کیسے کھلا کمپین چلاؤں گا؟ دل گردے کا زور تو ہے, وہ تو کریں گے ہم اپنا, لیکن آج جو مولانا تقی عثمانی صاحب نہیں آ سکے وہ بھی تو امن و امان کی وجہ سے روکا ہے نا ان کو. جی, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ملک میں ہیں, یہ تو حقائق ہیں. جی بہت شکریہ جی, مہربانی.